السلام علیکم ڈیفینڈرز، آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکہ کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیے جانے والے F-16 کی یوکرینی فضائیہ کے لیے افادیت اور رشیا یوکرین جنگ میں اس ایئر کرافٹ کی متوقع کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ US آرمی کے سابق آفیسر اور US ایمبیسڈر ٹو نیٹو لیفٹیننٹ جنرل ڈگلس لیوٹ کے ایک حالیہ ٹی وی انٹرویو میں کیے گئے حیرت انگیز انکشافات پر بھی تبصرہ کیا جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ یوکرین امریکہ سے دو مختلف F-16 بلاکس حاصل کرے گا، جن میں F-16A MLU اور F-16 بلاک 5270 ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ خیال رہے کہ F-16A امریکہ کی جانب سے تیار کیے جانے والے انیشیل بلاک ایئر کرافٹس ہیں، جن کو بعد میں مڈ لائف اپ گریڈ پروگرام سے گزارا جا چکا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ان F-16 کے پرانے ریڈارز کو جدید اور زیادہ رینج کے حامل AN/APG-66 پلس ڈاپلر ریڈار سے ریپلیس کیا گیا ہے۔ اس نئے ریڈار کی بدولت یہ ایئر کرافٹس اب 55 کلومیٹر تک مختلف ایریل تھریٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فائٹر جیٹ 45 کلومیٹر رینج کے حامل AIM-120C بیانڈ ویژول رینج میزائلز کو فائر کر سکتا ہے، جبکہ ود ان ویژول رینج کیٹیگری میں یہ F-16 AIM-9 سائیڈ وائنڈر کا استعمال کرتے ہوئے 35 کلومیٹر تک مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دیگر اپ گریڈز میں نئے ماڈولر مشن کمپیوٹر کی انسٹالیشن، نیو فائر کنٹرول ریڈار، ایڈوانس فرینڈ اینڈ فو آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم، پہلے سے بہتر وائڈ اینگل ہیڈز اپ ڈسپلے اور ملٹی فنکشنل ڈسپلے کی تنصیب شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان ایئر کرافٹس میں پائلٹ کے لیے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور ویڈیو آڈیو ریکارڈر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ویوز F-16A MLU فائٹر جیٹس کے علاوہ یوکرین بڑی تعداد میں F-16 بلاک 5270 ایئر کرافٹ کا ہائبرڈ ماڈل بھی امریکہ سے حاصل کرنے جا رہا ہے۔ یہ ایئر کرافٹس بنیادی طور پر F-16 کے پرانے ویریئنٹس ہیں، جن کو بعد میں بلاک 70 سٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کیا گیا۔ ان اپ گریڈز میں اس ایئر کرافٹ کو نئے AN/APG-83 ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار سے ایکوپ کیا گیا، جس کی میکسیمم ڈیٹیکشن رینج تقریباً 370 کلومیٹر ہے۔ یہ F-16 60 مائل رینج کے حامل AIM-120C بیانڈ ویژول رینج میزائلز کو فائر کرنے کے قابل ہیں، جبکہ ود ان ویژول رینج میزائلز کیٹیگری میں یہ ایئر کرافٹ AIM-9X بلاک 1 میزائلز کو داغ سکتے ہیں۔ اس ایئر کرافٹ کے دیگر سسٹمز میں انٹرنل وائپر شیلڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، ڈیجیٹل وارننگ ریسیور، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے، وائڈ اینگل ہیڈز اپ ڈسپلے اور ایڈوانس مشن کمپیوٹر کی انسٹالیشن شامل ہیں۔ F-16 ایئر کرافٹس کے ساتھ انٹرنل IRST نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مختلف پارٹس جیسا کہ ایکسٹرنل IRST پارٹ اور ٹارگٹنگ پارٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ US آرمی کے سابق آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ڈگلس لیوٹ نے اپنے حالیہ ٹی وی پر دیے گئے انٹرویو کے دوران یہ بتایا کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیے جانے والے F-16 کی افادیت مختلف فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جن میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یوکرین کو ان ایئر کرافٹس کے لیے مینٹیننس اسٹرکچر برقرار رکھنا ہوگا تاکہ ان جیٹس کے اسپیئر پارٹس کو ریپیئر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ F-16 میں استعمال ہونے والے اسپیشل ٹولز، خاص طور پر میزائل اور دیگر ایمونیشنز کی امریکہ سے فراہمی بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر یہ تمام ریکوائرمنٹس مکمل ہوتی ہیں تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سال تک حقیقی معنوں میں یوکرین کو F-16 کی کیپیبلٹیز حاصل ہو سکیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری رائے ہے کہ امریکہ فوری طور پر یہ تمام ایئر کرافٹس اور دیگر ہتھیار ایک ساتھ یوکرین کو فراہم نہیں کرے گا، بلکہ ان ایئر کرافٹس کی ڈیلیوریز ایک کے بعد ایک کر کے کی جائے گی اور اس دوران 1 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایئر کرافٹس یوکرین کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، لیکن اگر امریکہ وقت پر یہ F-16 یوکرین کے حوالے کرتا ہے تو یہ ایئر کرافٹس یوکرین کو ڈیفینسو اور اوفینسو دونوں لحاظ سے سپورٹ کر سکیں گے۔ اگر ہم اوفینسو سائڈ کی بات کریں تو F-16 کے استعمال سے یوکرین کو ڈیپ اسٹرائک کیپیبلٹیز حاصل ہوں گی اور یوکرین ان جیٹس کی مدد سے رشیا کے مختلف آرٹلری سسٹمز جیسا کہ گنز اور آرٹلری راکٹس کو نشانہ بنا سکے گا، جبکہ ڈیفینسو سائڈ پر یہ ایئر کرافٹس رشیا کی جانب سے لانچ کیے جانے والے کروز میزائلز اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے کے قابل ہوگا، کیونکہ موسٹلی یہ ڈرونز اور میزائلز رشین حدود کے اندر سے فائر کیے جاتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران اینکر پرسن نے سوال کیا کہ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ امریکی فضائیہ کے ریٹائرڈ پائلٹس ان F-16 کے ساتھ رشیا یوکرین جنگ میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔
تو کیا صدر جو بائیڈن ان کو اس بات کی اجازت دیں گے؟ جس کے جواب میں ڈگلس کا کہنا تھا کہ یو ایس ایئر فورس کے سابق پائلٹس جن کو ان F-16 پر ٹریننگ دی گئی اور امریکی فضائیہ میں سرو کر کے اب ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اس جنگ میں ڈائریکٹلی انوالو ہو چکا ہے۔ ڈگلس کا مزید کہنا تھا کہ یہ F-16 ایئر کرافٹ پروٹوٹائپس کے طور پر یوکرین کی فضائیہ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور اگر رشیا یوکرین وار کے دوران ان F-16 کی کارکردگی اچھی رہی تو امریکہ اور نیٹو اتحادی ممالک کے زیر استعمال تقریباً 1000 F-16 میں سے مزید ایئر کرافٹس بھی یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ ویوز ان F-16 کی یوکرین کے لیے منظوری سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ مستقبل میں بھی یوکرین کو مکمل سپورٹ کرے گی۔ جو بائیڈن اور دیگر نیٹو ممالک اس جنگ میں رشیا کو تھکا دینے کا پلان بنا چکی ہیں۔ اگر نیٹو ممالک یوکرین کو مستقبل میں بھی اسی طرح ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھتے ہیں تو یقینی طور پر رشیا اکیلا زیادہ دیر تک یوکرین کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ روس اس جنگ کی وجہ سے پہلے ہی معاشی طور پر بہت نقصان اٹھا چکا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ روس پر بہت سی پابندیاں لگا چکا ہے اور دیگر ایشیائی ممالک کو بھی روس کے ساتھ کسی قسم کی تجارت سے باز رکھے ہوئے ہے۔ آخر میں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ان F-16 کی رشیا یوکرین وار کے دوران کارکردگی پائلٹ کی مہارت پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ گن از ناٹ امپورٹنٹ بٹ دا مین بیہائنڈ گن از امپورٹنٹ۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔